السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ اسلامیات لازمی کے 14ویں ہفتے کے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم احادیث مبارکہ 6 تا 10 کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، 13ویں ہفتے میں ہم نے 5 احادیث کا مختصر ترجمہ اور تشریح پڑھی۔ اس میں پہلی حدیث ایمانیات سے متعلق تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اللہ کے بندے اور نبی ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ عزیز طلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے ساتھ آخری نبی ہونا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لا نبی بعدی۔ اور دوسری حدیث تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس چیز سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دوں اس کو پوری اطاعت کے ساتھ بجا لاؤ۔ بے شک کہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک کیے گئے تھے کہ انہوں نے انبیاء سے کثرت سے سوالات کیے اور انبیاء سے اختلاف کیا۔ پھر حضرت حسن بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی، جس میں فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات حفظ کر لی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ اور پھر حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا کچھ تعلق نہ ہو۔ اور پھر آخری حدیث ہم نے پڑھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں انہوں نے فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں حدیث 6 سے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور دن قیامت پر یقین رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا چپ رہے، اور جو شخص اللہ پر اور آخری دن پر یقین یعنی دن قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام بجا لائے، اور جو شخص اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر و مدارت کرے۔
عزیز طلبہ، اس احادیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم معاشرتی اخلاق بیان کی۔ پہلی بات کہ اس بات پر اللہ اور دن قیامت کو گواہ بنا کے کہا کہ جو شخص یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اللہ کے ہاں پیش ہونے پر کہ قیامت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے یا کہ صحیح بات کیا کرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کہ ایمان والو، اے مسلمانوں، اے لوگوں، صحیح بات کیا کرو تاکہ تمہارے گناہ بخشے جائیں اور تمہارے درجات بلند کیے جائیں۔ صحیح بات ایک بڑا وسیع مفہوم ہے۔ پہلی بات کہ بیہودہ باتوں سے پرہیز کیا جائے، بری باتوں سے پرہیز کیا جائے، اور لغو اور ان چیزوں سے، غیر ضروری گفتگو سے، ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ صحیح بات کے معنی یہ ہے کہ موقع محل کے مطابق جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے، وہ کہی جائے۔ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ لوگوں، کسی قوم کی دوستی یا دشمنی تمہیں حق بات کہنے سے باز نہ رکھے، یعنی کہ تم کسی ایسے معاملے میں ہو جہاں تمہاری گواہی درپیش ہے، جہاں پہ تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہے، صحیح ہے، تو اس وقت حق بات کریں۔ دوسری بات، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اچھی بات کریں۔ جیسے فرمایا کہ اچھی بات جو ہے وہ اسی طرح یہ جس طرح اچھا درخت ہو اور وہ اچھا پھل لے کر آتا ہے، اور اچھی بات کرنا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور مومن کے منہ سے ہمیشہ خیر کے کلمات ادا ہوتے ہیں، وہ بری باتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ دوسرا اصول آپ نے فرمایا کہ وہ چپ رہے، لیصمت، کہ وہ چپ رہے۔ چپ رہنے کا مطلب کیا ہے کہ دراصل جب انسان کے پاس کچھ کہنے کو نہ ہو، جب بات کرنا فضول ہو، جب لوگ سن نہ رہے ہوں، جب بات کرنے سے کوئی فساد پھیلنے کا خطرہ ہو، تو اسلام نے فرمایا کہ انسان کو چپ رہنا ضروری ہے، اور خاموشی بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دنیا میں تکالیف کا 3/4 حصہ زبان کا پیدا کرتا ہے۔ پچھلی امتوں میں چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا، خاموشی کا روزہ رکھا جاتا تھا، تو لہذا خاموشی ایک بڑی ہی اہم چیز ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ خاموش رہنے سے انسان بہت سارے معاملات سے بچا رہتا ہے۔ جیسے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ انسان کی کمزوری بعض اوقات چھپی رہتی ہے جب تک وہ بات نہیں کرتا۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا علم کیا ہے، ہماری سمجھ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے۔ خیر، دوسری بات آپ نے فرمائی فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، کہ مومن وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرے، ہمدردی سے پیش آئے، خوش اخلاقی سے پیش آئے، پڑوسی کو ستایا نہ جائے، اس پر ظلم نہ کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت مشہور ہے کہ جبرائیل
علیہ الصلوۃ والسلام مجھ کو پڑوسی کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے کہ میں نے سوچا کہ وہ پڑوسی کو وارث قرار دے دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جب تم کچھ کھانا پکاؤ، کچھ چیز بناؤ تو اس کو زیادہ تیار کیا کرو، ٹھیک ہے، تاکہ تم اپنے ہمسائے کو بھی پیش کر سکو، اور اگر کسی کا ہمسایہ تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، تو وہ اس کی تکلیف اور مصیبت کو میں اس کا ساتھ نہیں دیتا تو اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اسی طرح ایک صحابیہ کے بارے میں کسی نے کہا، ایک صحابیہ روزے رکھتی ہیں، رات کو تہجد پڑھتی ہیں، مگر اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گی۔ اور خاص طور پر پڑوسیوں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا بے حیائی کا عمل جو ہے وہ انتہائی بڑے گناہوں میں سے ہے، اور یہ جدید دنیا میں بھی ایک بڑا ہی برا عمل سمجھا جاتا ہے۔ تیسری حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اکرام الضیف، کہ مہمان کی عزت افزائی اور خاطر و مدارت کی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مہمان کی عزت کیا کرتے تھے اور اس کی ناگوار باتوں سے بھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ مہمانداری کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، مفہوم ہے کہ ایک دفعہ کو غیر مسلم آپ کا مہمان ہوا اور رات کے وقت اس کا پخانہ جو ہے وہ بستر پر ہی ہو گیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا بلا نہیں کہا، بلکہ خود اس پخانے کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مہمان کا اتنا اکرام کرتی ہے تو پھر ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ مہمان جو ہے اس کی کیا عزت اور کیا احترام ہے۔ بس یہ تین اصول حسن معاشرت میں بڑے اہم ہیں کہ انسان کو صحیح بات کرنی چاہیے، حق بات کرنی چاہیے، اور اگر موقع مناسب نہ ہو تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اپنے مہمان کی یعنی ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، اور مہمان کی خاطر و مدارت کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔